بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہباز بٹ۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد 9 مئی کے واقعات کے بعد رپوش تھے اور اس کے بعد خبر آئی کہ انہیں راولپنڈی کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، لیکن 40 روز سے وہ لاپتہ تھے۔ حالانکہ ان کے بھتیجے نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ان کی بازیابی کے لیے پٹیشن بھی دائر کی تھی، لیکن اس کے باوجود پولیس ان کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش نہ کر سکی۔ فرح حبیب، عثمان ڈار، صداقت عباسی اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کی طرح وہ بھی ایک ٹاک شو میں نمودار ہوئے، لیکن ٹاک شو میں ان کی باڈی لینگویج یا ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ شیخ رشید دکھائی نہیں دے رہے تھے جو عموماً پریس کانفرنسز یا پھر ٹاک شوز میں دھڑلے سے بات کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، حالانکہ 10 مئی کو بھی وہ پرزور مذمت کر چکے تھے۔ شیخ رشید احمد نے یہ انکشاف ضرور کیا کہ جب جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس وقت انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بات بتائی کہ آپ کی فیملی کے کچھ ممبران کرپشن میں ملوث ہیں، تو اس وقت عمران خان نے فیملی ممبران کو سمجھانے کی بجائے یا اس پہ نوٹس لینے کی بجائے الٹا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کو تبدیل کروا کر جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کروا دیا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اس وقت حالات و واقعات بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ بالکل حقیقت ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، دوسروں پر الزامات عائد کرتے تھے، تو جب ڈی جی آئی ایس آئی نے آپ کے علم میں یہ بات لائی کہ آپ کی فیملی کے کچھ ممبران کرپشن میں ملوث ہیں، تو آپ نے نوٹس لینے کی بجائے الٹا ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کروا کر اپنی مرضی سے جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کروا دیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ متعدد بار ہم نے عمران خان کو یہ سمجھایا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہیں لینا، اپنی سیاست کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ جرنیلوں کے نام لے کر ان کے نام بگاڑے گئے، ان کو شدید تنقید کا اور الزامات کا نشانہ بنایا گیا۔ اور شیخ رشید نے یہ بھی کہا سوال کے جواب میں، جب لانگ مارچ ہوا تو اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی کا مرحلہ چل رہا تھا، تو اس وقت بھی ہم نے عمران خان کو کہا کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کون آرمی چیف ہوتا ہے یا کس کو ایکسٹینشن ملتی ہے، لیکن شاید لانگ مارچ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر اثر انداز ہونا تھا۔ شیخ صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اس وقت لانگ مارچ کی تک نہیں بنتی تھی، زخمی ہونے کے باوجود لانگ مارچ جاری رہا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی خطاب کریں گے تو وہ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، لیکن انہوں نے وہاں پر سرپرائز دیا اور دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی۔ اس وقت سٹیج پر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے تمام عہدیداران قیادت حیران ہوگی، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ حالات اچھے چل رہے تھے، کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو یہ سب کے لیے سرپرائز تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، الزام تراشی، بہتان بازی ہوتی رہی، اور جرنیلوں کے نام لے کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، طرح طرح کے القابات سے ان کو نوازا گیا۔ عمران خان نے اپنے اوپر حملوں کا ذمہ دار بھی کچھ حاضر سروس جرنیلوں کو قرار دیا اور ایف آئی آر بھی ان کے خلاف درج کروانے کی کوشش کی۔ تو واقعی شیخ صاحب حالات اس وقت
تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے جب جنرل آصم منیر DGI تھے اور انہوں نے بتایا تھا عمران خان کو کہ آپ کی فیملی کے کچھ ممبران کرپشن میں ملوث ہیں۔ یہ بات متعدد وزراء بھی عمران خان سے کرتے رہے، متعدد وزراء بھی اس وقت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، لیکن نہ تو عثمان بزدار کو تبدیل کیا گیا، نہ ہی اپنی فیملی ممبران کو عمران خان صاحب نے سمجھایا یا کوئی نوٹس لیا، نہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی۔ تو پھر ظاہر ہے یہ نوبت تو آنی تھی۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد حالات تبدیل ہو گئے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نہ صرف PTI کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے 9 مئی کا سانحہ پریشان کن تھا۔ بالکل شیخ صاحب، وہ تمام پاکستانیوں کے لیے افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ احساس تنصیبات کو نشانہ بنانا کسی پاکستانی کو زیب نہیں دیتا۔ ہمارے ادارے ہیں اور ہمارے تنصیبات ہیں، کیوں ہم اپنی افواج کو یا احساس اداروں کی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں؟ آپ نے کہا کہ متعدد بار ہم نے عمران خان کو سمجھایا کہ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہیں لینا۔ اسی طرح فواد چودھری اور کچھ دیگر رہنما بھی تھے PTI کے، جنہوں نے خان صاحب کو متعدد بار کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن شاید آپ کے دماغ میں، ذہن میں یہ تھا کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، عوام نکلے گی، جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ ہوگا، تو پھر اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کا نقصان ہوا نہ صرف آپ کو، آپ کی جماعت کو، بلکہ بہت سارے ایسے افراد کو جو آپ کو پسند کرتے تھے، آپ کی پارٹی سے وابستہ تھے۔ بہت سارے رہنماؤں کو پابند سلاسل رہنا پڑا، لاپتہ رہنا پڑا، پھر پریس کانفرنسز کرنی پڑی۔ تو اگر آپ خان صاحب اس وقت صبر و تحمل سے، دل و دماغ سے کام لیتے تو شاید آج حالات و واقعات ایسے نہ ہوتے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ آپ نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کروایا، پھر میاں محمد نواز شریف سمیت نون لیگ کے کچھ رہنما وطن سے باہر چلے گئے، اور آج حالات یہ ہیں کہ آپ جیل میں ہیں اور میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ چکے ہیں۔ آپ کی پارٹی کے بہت سارے رہنما آپ کے خلاف چارج شیٹ پیش کر چکے ہیں۔ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ سیاست میں مذاکرات کے راستے بند نہیں کرنے چاہیے، لیکن آپ نے کسی سے مذاکرات نہیں کیے۔ آپ نے سب کو چور ڈاکو کے الفاظ القابات سے نوازا، یہاں تک کہ حاضر سروس جرنیلوں کو بھی نہیں بخشا، اور اس کا خمیازہ نہ صرف آپ کو، آپ کی جماعت کو، آپ کی جماعت کے لیڈران کو اور بہت سارے کارکنان کو بھگتنا پڑا جو ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ معصوم بچے، لڑکیاں اس وقت جیلوں میں بند ہیں، جو آپ کی اندھی تقلید میں، آپ کی محبت میں سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دی۔ اور بے شک کچھ لوگ توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ میں ملوث نہیں ہوں گے، لیکن اس احتجاج کا تو حصہ تھے جو 9 مئی کو رونما ہوئے۔ کچھ تو ایسے تھے جو GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو، یا میاں والی اور پشاور میں کچھ حساس تنصیبات کو نشانہ بنا رہے تھے۔ فوٹیجز تو موجود ہیں، اب مقدمات درج ہیں، ان کو پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ کئی ماہ ہو گئے وہ جیلوں میں بند ہے۔ اس بات پہ شیخ رشید اب بیدہ دکھائی دیے، پریشان دکھائی دیے۔ شیخ رشید احمد نے یہ کہا کہ بہت ساری مائیں، والدین ان سے رابطے کرتی رہیں کہ ان کے بچوں کو جو نہ سمجھ ہیں، جو بھٹک گئے تھے،
ان کو जेलों से बाहर निकलवाएं। शेख रशीद ने बड़ी बात की कि मैं आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर से यह इल्तिजा करूंगा, अगर मेरी मुलाकात हुई तो उनसे हाथ जोड़कर यह दरख्वास्त करूंगा कि उन बच्चों को आम माफी दें। शेख साहब, आपकी अच्छी सोच है, हमारी भी दुआ है कि उनके लिए आम माफी का ऐलान हो, क्योंकि हैं तो वो पाकिस्तानी, लोग भटक जाते हैं अपने कायदीन की अंधी मोहब्बत में, लोग न जाने क्या क्या कुछ कर बैठते हैं और शायद उनको माफी भी मिल जाए। लेकिन मेरी तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों से ये दरखास्त है कि अपने कायदीन की मोहब्बत में इतने अंधे ना हो जाएं कि एहसास तनसीबात को, इदारों के सरबराहान को बेजा तनकीद का, इल्जाम तराशी का या बोतान का निशाना बनाएं। तो हमें कबल अज वक्त सोचना चाहिए, मुल्क को, कौम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। वतन अजीज को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करनी चाहिए, ना ही ऐसी किसी कार्रवाई में मुलवस होना चाहिए। तो शेख साहब, आपने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन ज्यादातर पुरानी बातें हैं। आप कोई शक नहीं कि मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, टॉक शोज में बाबंगे दौल कहते रहे कि कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, आप गेट नंबर 4 की पैदावार हैं और आप पाक फौज के तर्जमान हैं। हर पाकिस्तानी पाक फौज का तर्जमान है और होना भी चाहिए। मेरी एक दफा फिर गुजारिश है तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों से कि अफवाज पाकिस्तान के बाजू बने, अपने लीडरान की अंधी तकलीद ना करें, एहसास तनसीबात को निशाना मत बनाएं, जिलाओ घराओ तोड़ फोड़ ऐसी सरगर्मियों में मुलवस ना हों।